بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از دا 7th لیکچر آف انگلش گرامر لرننگ کورس. یہ انگلش گرامر لرننگ کورس کا 7واں لیسن ہے. اس لیسن کے اندر میں آپ کو پروناؤن کی ڈیفینیشن اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بتاؤں گا. پروناؤن کی ڈیفینیشن اس طرح ہے کہ پروناؤن از اے ورڈ وچ از یوزڈ انسٹیڈ آف اے ناؤن. کہ پروناؤن ورڈ ہے کہ جو کہ ناؤن کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل یوں ہے کہ مائی فرینڈ علی کیم ٹو مائی ریزیڈینسی یسٹرڈے اینڈ ہی اسپینڈ دا ہول ڈے ود می. کہ میرا دوست علی میری رہائش گاہ پر کل آئے اور انہوں نے پورا دن میرے ساتھ گزارا. تو یہاں پر پہلے پارٹ میں نے پہلے سینٹنس میں علی کا ذکر کیا ایز اے ناؤن جو کہ ناؤن ہے، لیکن دوسرے سینٹنس میں ہم نے علی ناؤن کی جگہ پروناؤن یعنی ہی کو یوز کیا. یہ پروناؤن کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جو ناؤن ہے اس کی بار بار ریپیٹیشن سے بچا جائے، کہ اس کی ریپیٹیشن ہوگی بار بار تو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، اور اس لیے ہم پروناؤن کا استعمال کرتے ہیں اس صورت میں ناؤن کی جگہ. ٹائپس آف پروناؤن میں سب سے پہلی ٹائپ ہے پرسنل پروناؤنس. پرسنل پروناؤنس ضمائر شخصی، ان کو ضمائر شخصی کہتے ہیں، شخص کی نمائندگی کرتے ہیں، اشخاص کی نمائندگی کرتے ہیں. دیز آر آف 3 ٹائپس. یہ 3 قسم کے ہیں. فرسٹ پرسن یعنی ضمیر متکلم، سیکنڈ پرسن ضمیر مخاطب، تھرڈ پرسن ضمیر غائب. ضمیر متکلم میں 2 ضمیریں ہیں، آئی اور وی. آئی متکلم آپ کو معلوم ہے کہ بات کرنے والے کو متکلم کہا جاتا ہے. یہ 2 ضمائر ہیں آئی اور وی. آئی واحد کے لیے ہیں، ایک کے لیے ہیں چاہے وہ مرد ہوں عورتوں، اور وی جمع کے لیے ہیں چاہے وہ مرد ہوں یا عورتوں. سیکنڈ پرسن میں ضمیر مخاطب، تو مخاطب کی ایک ہی ضمیر ہوتی ہے، ایک ہی پروناؤن ہوتا ہے، جیسے یو. تو یہ چاہے مؤنث ہو مذکر ہو، واحد ہو جمع ہو، یہ سب کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے، یہ یو کا استعمال ہوتا ہے. تھرڈ پرسن میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہی، شی، دے اور اسی طرح اٹ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے. تو ہی جو ہے واحد مذکر کے لیے، اور شی واحد مؤنث کے لیے، اور دے جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. اب یہ جو پرسنل پروناؤنز ہے ان کا سینٹنس میں 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے. ایک سبجیکٹیو کے طور پر ان کا استعمال ہوگا، اور ایک آبجیکٹیو کے طور پر ان کا استعمال ہوگا. سبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ضمائر جملے کے اندر فاعل بن رہے ہوں گے، سبجیکٹ بن رہے ہوں گے. اور آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جملے کے اندر، سینٹنس کے اندر آبجیکٹ بن رہے ہوں گے. تو جب یہ سبجیکٹیو بن رہے ہوں گے تو ان کی فارم ایک طرح ہوگی، اور جب آبجیکٹیو بن رہے ہوں گے تو ان کی فارم اور شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. تو سبجیکٹیو بنیں گے تو ان کی شکل ہوگی آئی، وی، ہی، شی، دے، یو. اور جب آبجیکٹیو بنیں گے تو می، اس، ہز، ہر، دیم، یو. تو یہ ان کی فارم بن جائے گی، اس کی شکل بن جائے گی. تو جب اگر آپ انہیں سبجیکٹیو فارم میں دیکھیں تو کسی جملے میں دیکھ لیں تو اس کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس سینٹنس کے اندر سبجیکٹ بن رہے ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ آبجیکٹیو فارم میں ان کو دیکھیں کسی سینٹنس میں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آبجیکٹیو بن رہے ہوں گے، آبجیکٹس بن رہے ہوں گے. سبجیکٹیوز کی مثال ہی از ڈرائیونگ اے کار، شی از کوکنگ رائس، وی آر اسپینڈنگ منی. تو یہاں پر ہی، شی اور وی تینوں جو مثالیں ہیں تینوں پروناؤنز ہیں، اور بطور سبجیکٹ کے یہاں پر ان کا استعمال ہوا ہے. آبجیکٹیوز کی مثال دا ٹیچر از بیٹنگ ہم، ہی از ابیوزنگ می، آئی سلیپڈ ہم آن ہز فیس. تو یہاں پر ہم، می اور ہم، تو یہاں پر جو 3 پروناؤنز ہیں یہ سبجیکٹیو فارم میں ہیں، اور یہ بطور آبجیکٹیو فارم میں ہیں، بطور آبجیکٹ کے یہاں پر ان کا سینٹنس میں استعمال ہوا ہے. دوسری قسم پوسیسیو پروناؤنس کی ہے. ملکیتی ضمیر ملکیت یعنی ضمائر ملکیتی جو ملکیت کو شو کرنے والی ضمائر ہیں. پوسیسیو پروناؤنز آر دا پروناؤنز وچ شو پوسیشن. وہ پروناؤن جو کہ ملکیت کو شو کرتے ہیں، جیسے مائی، مائن اور دے، یو. تو اس کی اگزامپل ہے اٹ از مائی پین، یہ میرا پین ہے. دیٹ از یور کار، یہ تمہارا کار ہے، تمہاری کار ہے. اٹ از دیر بردر، یہ ان کا بھائی ہے. تو یہاں پر مائی، یور، دیر یہ پوسیسیو پروناؤنز ہے اور یہ ملکیت کو شو کرتے ہیں. ریلیٹیو پروناؤن یہ ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر موصولہ، جس کو عربی میں اسماء موصولہ کہا جاتا ہے. یہ these are pronouns which replace a noun and also works as a conjunction in sentence. یہ وہ ناؤنز ہیں کہ جو پروناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں سینٹنس میں، اور
بطور عطف کے یعنی حرف عطف کے بھی یہ کام کرتے ہیں. جیسے I saw a woman who was very crying کہ میں نے ایک عورت دیکھی جو کہ بہت زیادہ چیخ رہی تھی. He saw the bus which you were talking about کہ انہوں نے وہ بس دیکھی کہ جس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. چوتھی ٹائپ انٹروگیٹو پروناؤن. انٹروگیٹو پروناؤن نام سے ظاہر انٹروگیٹو کہتے ہیں استفہام ضمائر استفہام کو. انٹروگیٹو پروناؤنز یوز ٹو میک کویسچنز کہ یہ پروناؤن جو ہے سوال بنانے کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے. جیسے وٹ وچ ہوز. تو جیسے اگزامپل کہ وٹ از یور نیم کہ آپ کا نام کیا ہے. اسی طرح وچ پین ڈو یو لائک. تو یہاں پر جو وچ اور وٹ ہے یہ انٹروگیٹو پروناؤنز ہے اور یہ کویسچن بنانے کے لیے ان کا یوز ہوا ہے. اس کے بعد جو ففتھ ٹائپ ہے وہ ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ضمائر اشارہ. تو ضمائر اشارہ یہ یوز ٹو انڈیکیٹ ٹو دا تھنگز اینڈ پیپل ایٹسٹرا کہ یہ چیزوں اور لوگوں کے لیے بطور اشارے کے انڈیکیٹ کرنے کے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ دو ہیں دس اور دیٹ. تو دس قریب کے لیے ہیں اور دیٹ جو ہے یہ دور چیز کے لیے ہیں. جب وہ ایک ہوں تو ان کی جمع آتی ہے. دس کی جمع دیز اور دوز جو ہے وہ دیٹ کی جمع آتی ہے. تو اگر چیزیں زیادہ ہوں تو ہم دوز زیادہ ہوں اور دور ہوں تو دوز کا استعمال ہوگا. اگر زیادہ ہوں اور قریب ہوں تو دیز کا استعمال ہوگا. اس کی مثال ہوگی دس از مائی پین میرا پین ہے. قریب ہوگا تو دس استعمال ہوگا. اگر میں یہ کہوں کہ دیٹ از مائی بوائے دیٹ از مائی بردر تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ میرا بھائی ہے یعنی وہ دور ہے اس لیے میں نے دیٹ کا استعمال کیا ہے. اسی طرح جو سکس ٹائپ ہے وہ ایکسکلیمیٹری پروناؤن ضمائر تعجب یوز ٹو شو ایکسکلیمیشن. یہ ایکسکلیمیشن کو شو کرنے کے لیے ہیں. تعجب کو یعنی تعجب کے اندر یہ پھر تعجب کے لیے بھی ان کا یوز ہوگا. اسی طرح خوشی کے لیے اور غم کے لیے بھی ان کا استعمال ہوگا. ان کی مثال ہے واو ہاؤ بیوٹیفل از دا سین کہ واہ کیسا پیارا سین ہے. اس کے بعد یمی واٹ ٹیسٹی بنانا کہ واہ زبردست کیا ٹیسٹی یعنی مزیدار کیلا ہے یہ. اس کے بعد جو ساتویں قسم ہے وہ ریفلیکسیو پروناؤن ضمائر ذاتی. دیز آر پروناؤنز وچ ریفر بیک ٹو سبجیکٹ اور آبجیکٹ ان اے سینٹینس. یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں کہ جو سبجیکٹ کے اندر جو آبجیکٹ یا سبجیکٹ ہوتا ہے سینٹینس کے اندر تو یہ انہی کی طرف ان کو جو ہے ریفر کیا جاتا ہے. ان کی طرف یہ لوٹتے ہیں. تو یہ ان کی پہچان یہ ہے. ان ضمائر کی پہچان ریفلیکسیو پروناؤن کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آخر میں ان پروناؤنس کے آخر میں سیلف لگا ہوا ہوگا. جیسے مائی سیلف اور سیلف ہم سیلف ہر سیلف دیم سیلفز اور یور سیلف. تو سیلف آخر میں لگا ہوا ہوگا تو ہم پہچانیں گے کہ ریفلیکسیو پروناؤن ہے. اس کی مثال آئی روٹ اپلیکیشن مائی سیلف کہ میں نے اپنی درخواست خود لکھی. شی واشز دا کلاتھس ہر سیلف کہ انہوں نے اپنے کپڑے خود دھوئے. تو ان کے ٹرانسلیشن میں ترجمہ کرنے میں ان کا جو اردو ترجمہ ہوگا وہ خود سے ہوگا کہ میں نے فلاں کام خود کیا فلاں نے فلاں کام خود کیا اپنے ہاتھ سے کیا.